ایک عاجز بےکس امی کی دعائیں تھیں، نہ اسے ذاتی علم تھا، نہ کوئی ذاتی اختیار تھا، بے کس بے بس بے سہارا، مگر وہ دعائیں جب مقبول بارگاہیں الائیں تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا، صدیوں کے مردے جی اٹھے، عرب صحرا جاگ اٹھا، اور جگہ جگہ اس میں روحانیت کی رویداد کی نباتات ظاہر ہونی شروع پھوٹنی شروع ہوئی۔ یہ سلیقے ہیں جو توحید کے سلیقے ہیں، جو ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے، اور ان سبقوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اس زمانے میں کیسے دہرایا ہے۔ کبھی آج تک میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے دعا فرمائی تو مجھے لگتا ہے مجھے پتھر مار دیے۔ اب شرم کے مارے اس کو کہہ نہیں سکتے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، ہے کون جو خدا کے حضور کچھ فرما سکے۔ کئی دفعہ کہو تو بحث کرتے ہیں کہ فرمانا ہم آپ کے حوالے سے کر رہے ہیں، دعا آپ اللہ کے حوالے سے کریں گے۔ میں نے کہا مجھے کوئی حوالہ اس کے سوا منظور نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ عشق محمد رسول اللہ کا کسی کو نہیں ہو سکتا تھا، مگر ساری زندگی ایک مرتبہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ عاجز بندہ، بے بس بندہ، امی بندہ، بے کس بندہ جب گریہ و زاری کرتا تھا، جب راتوں کو اٹھ کے خدا کے حضور روتا تھا، تو ان دعاؤں کو خدا نے قبول فرمایا۔ یہ عظمت توحید ہے جس کو آپ کو اپنے دلوں میں، اپنے اعمال میں، اپنی زبان پر جاری کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی محبتیں بے راہ ہو جائیں گی، آپ کے ادب آپ کو توحید کے رستے سے ہٹا کر شرک کی گمراہیوں میں مبتلا کر دیں گے، گما دیں گے، آپ شرک کی گمراہیوں میں کھو جائیں گے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے سے باریک راہوں سے جدا جدا ہے۔ ان راہوں کو سمجھیں، یہی تقویٰ کی باریک راہیں ہیں جن کا بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، اور یہی وہ پل صراط ہے جس کے ایک طرف جہنم اور دوسری طرف جنت ہے۔ اگر پار کر جائیں تو جنت ہے، اگر پہلے کہیں گر جائیں تو دونوں طرف جہنم کے آنکڑے ہیں جو آپ کو کھینچ لیں گے۔ بس قدم سوچ سوچ کر اور بہت احتیاط سے اٹھائیں۔ اگر آپ اس مضمون کو سمجھیں تو جنت الماوا، ہمیشہ کی جنتیں آپ کا انتظار کریں گی، اور اگر راستے کی ٹھوکروں کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کا سفر آپ کی ہلاکت کا سفر بن جائے گا، نجات کا سفر نہیں کہلا سکتا۔ تو آپ دنیا کو نجات دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کو نکالا گیا ہے، آج اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ساری زندگی دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بخش پیغام پہنچاؤ، اور وہ زندگی بخش توحید کا پیغام ہے۔ اپنی ذات میں توحید کو جاری کریں۔ میں جو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں عمومی طور پر کہتا چلا آیا ہوں، مگر ہر دفعہ کہنے کے بعد میرے دل میں پھر پیاس بھڑک اٹھتی ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا ابھی تک، میں سمجھا نہیں سکا، میں دکھا نہیں سکا ٹھوکریں کہاں کہاں ہیں جہاں آپ نے بچ کر چلنا ہے، وہ کون سے مقامات ہیں جہاں بڑھتے ہوئے پورے توکل کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ تیز رفتاری سے آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔ یہ راہیں حضرت محمد رسول اللہ نے ہم پر کھولی ہیں۔ بس دیکھیں کتنا باریک نظر، کتنے باریک نظر سے آپ صحابہ کی دل کی کیفیت پر نگاہ رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی ہیبت سے، یعنی ہیبت ان معنوں میں جس سے ایک عظیم وجود کی ہیبت ہوا کرتی ہے، بعض دفعہ لوگ واقعتاً چھوٹے چھوٹے معمولی انسانوں کے سامنے بھی لرزنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے اس کا تجربہ بارہا ہوا ہے۔ بعض لوگ خلافت کے منصب کا ذکر سنتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، تو جب وہ سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ روب اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ بعض بچیاں میں نے دیکھی ہیں وہ کانپنے لگ جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں، بعض مرد بھی چپ ساتھ لیتے ہیں، بعد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی ایسے واقعات رونما ہوا کرتے تھے، مگر آپ ان کو سمجھایا کرتے تھے۔
ایک موقع پر میں بھی کوشش کرتا ہوں جہاں تک بس چلے سمجھاتا ہوں، یعنی غصے کی وجہ سے نہیں، پیار کے اظہار کے طور پر. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تھر تھر کانپنے لگا، اس کے کندھے جوش سے ہلنے لگے. حضور اکرم نے رحم کی نظر سے آپ اس کو دیکھا اور فرمایا مجھ سے مت ڈرو، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی ہے. سبحان اللہ، قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، مجھ سے کیا ڈرتے ہو؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور عظیم فتح کا دن ہے جس کی خوشخبری خدا تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. اس سے بڑا عظیم الشان فتح کا دن کبھی انسانی تاریخ میں رونما نہیں ہوا کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری کی حالت سے اٹھا کر اس شان سے مکے میں داخل فرمایا ہے کہ آپ تاریخ کی تلاش کریں، کبھی ایسا فتح کا واقعہ آپ کو دکھائی نہیں دے. بغیر خونریزی کے، بغیر جنگ و جدال کے ایک عظیم روب کی فتح تھی، اور پہاڑوں کی طرح ان کے دلوں پر روب طاری ہو گیا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روب. لیکن وہ روب ایسا تھا جو دشمن پر پڑتا تھا، اس کی تائید ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی. اپنا دل کیا حال تھا آپ کے دل کا؟ بڑے بڑے جرنیل جب بڑے علاقے فتح کرتے ہیں، بڑے ملکوں میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کی شان سے ان کی گردنیں بلند ہو جاتی ہیں، گردنیں اکڑ جاتی ہیں اور سر بلند ہو جاتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ کی گردن خدا کی عظمت اور جبروت کے سامنے ایسی جھکی کہ روتے روتے کاٹھی سے ایک ٹھوڑی لگ گئی، جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے. اس شان سے یہ فتح نصیب جرنیل مکے میں داخل ہوا ہے. اگر کوئی اپنی وجہ سے سمجھتا ہو کہ میں نے فتح حاصل کی ہے، وہ ایسے نمونے نہیں دکھا سکتے. آپ بھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس عز اور انکساری کے ساتھ دلوں کو فتح کریں کہ خدا کے حضور روتے روتے آپ کی گردنیں جھک جائیں، اپنی سواریوں کی کاٹھیوں سے گردنیں لگ جائیں. یہ وہ خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو فتح کا خلق ہے، جسے خلق عظیم بیان فرمایا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائیں تو فتح مکہ ہی نہیں، وہ تو فتوحات کا ایک آغاز تھا. بہت بڑی بڑی فتوحات ارد گرد کے علاقے میں فارس تک آپ کو نصیب ہوئیں، اور اس وقت روم کے علاقے سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ شاہ فارس اور روم کے علاقے سے یا کسی اور جگہ سے نئی مفتو قوموں میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا شاہان فارس اور روم کو ان کی رعایا سجدہ کرتی ہے. جب ان کے محلات میں ان کے درباروں میں جاتی ہے تو سر زمین سے لگا دیتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتی ہے. کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے بڑے جلال سے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں. بس جو عظمت بھی آپ کو نصیب ہوئی وہ خدا کی خاطر تھی اور خدا ہی کے حوالے رکھی، کبھی بھی اللہ کی عظمت کو اپنے لیے اپنایا نہیں. ایک موقع پر، اور اتنا باریک خیال تھا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو بیٹھ کر نماز پڑھانے لگے. صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تو فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا کے دربار میں مجھے ہی بیٹھنے کی اجازت ہے. عجیب شان ہے.